بہت سے راستے اللہ کے نام پر ہیں لیکن وہ اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک سیدھا راستہ ہوگا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، جو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ کی وحی انسان کی عقل کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے روح ہے۔ یہ اگر اللہ کی وحی انسان کی عقل کی فہم و فراست کی رہنمائی سے نکل جائے تو انسان گمراہیوں کے دلدل میں چلا جائے۔ مشرکین مکہ کو یہی چیز کھٹکتی تھی کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، 23ویں پارے میں سورہ صافات میں، سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک کو ہی پوجیں، ایک کی عبادت کریں۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک چھوٹی سی رگ ہماری اندر سے پھڑپھڑا جائے، دانتوں کے اندر کی، کان کے اندر کی، تو زمین آسمان ہمارا ایک ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ کوئی آ کر آپ کو لاکھ دلائل دے کہ نہیں آئے گی قیامت، آپ کو یقین ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اپنے گزرے ہوئے کل پر ہے۔ تو اتی امر اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کے امر آ گیا، وہ کہ قیامت آئے گی آئے گی۔ اور اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے لیے، رات کو بھی اور دن کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ اللہ نے ان ستاروں کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھا کہ ان کے ذریعے سے کوئی تقدیر کے فیصلے پتہ چلتے ہو۔ سب تکے ہیں جو کبھی لگ بھی جاتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ سورة النحل مکیہ، یہ سورت ایک شہد کی مکھی کے نام پر ہے جس کا تذکرہ اس سورت میں آئے گا خصوصی طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ساتھ کس انداز کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس کو کس طرح کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، جو آگے چل کے اس کا تذکرہ آئے گا۔ مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام بعض اہل علم نے سورۃ النعم بھی ذکر کیا۔ نعم نعمت کی جمع ہے، نعمتیں۔ یہ صورت کا موضوع بھی سارا کا سارا اللہ کی وحدانیت، قرآن کریم کا سچا ہونا، کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے کے ساتھ قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا۔ یہ چار موضوع عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ ان موضوعات کو یا ان باتوں کو مختلف دلائل کے ساتھ ہر مکی صورت کے اندر ثابت کیا جاتا ہے۔ مختلف دلائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور کل قیامت کے دن تم نے اٹھ کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس صورت میں اس مدعا کے اس بات کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جس اسلوب کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب کو بیان فرمایا ہے، وہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ اور آغاز صورت میں، سٹارٹنگ میں ہم پڑھیں گے جس کو ذکر کیا جاتا ہے اصول النعم، نعمتوں کی بنیاد، کہ بڑی بڑی نعمتوں کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ اور صورت کے درمیان میں اور آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نعمتوں کے فوائد، اضافی چیزیں، اس کے آگے کی باتیں۔ سٹارٹنگ میں کہ یہ نعمتیں سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں، جو بنیادی نعمتیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ کسی شہر میں رہے، چاہے کسی گاؤں میں رہے، چاہے کسی پہاڑ پر رہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پھر آگے ترقی اور عروج اور دیگر فوائد، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورت کے درمیان اور آخر میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ سورۃ النعم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں اس سورت کے اندر بہت کچھ سکھایا اور سمجھایا گیا ہے، جس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو آغاز ہوتا ہے سورت کا، اور آغاز میں وہ پہلا مدعا ہے، پہلا دعویٰ ہے، پہلی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھائی گئی ہے، مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی گئی کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا امر، اللہ کا امر آ چکا، ماضی کے صیغے، یہ گویا کہ کام ہو چکا۔ یہ اسلوب ہے کہ ایک چیز اس نے مستقبل میں ہونا ہے، اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے جو پاسٹ کے ہیں، ماضی کے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جیسے کل کا میں نے اپنا گزرا ہوا دن گزارا، یقینی ہے کل میں یہاں تھا نا، میں نے آپ کو پڑھایا تھا، کلاس ہوئی تھی، کوئی آ کے اس کا انکار کریں گے نہیں جی کل تو کلاس نہیں ہوئی تھی، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مانیں جو آپ میں سے کلاس میں حاضر تھے۔
جس طریقے سے آپ کو اپنے اس کل پر یقین ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی آ کے منوائے بھی تو آپ مانیں گے نہیں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا یقین مستقبل کی اس بات پر ہونا چاہیے، فیوچر کی، کہ اللہ نے قیامت کو قائم کرنا اور ہم نے سب نے اٹھ کر حساب دینا ہے۔ اس میں بھی ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی آ کر آپ کو لاکھ دلائل دے کہ نہیں آئے گی قیامت، آپ کو یقین ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اپنے گزرے ہوئے کل پر ہے۔ تو عطا امر اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کے امر آ گیا، گویا کہ قیامت آئے گی آئے گی۔ فلا تستعجلوہ، تم اس کی جلدی مت مچاؤ، کب آئے گی کب آئے گی، کیونکہ وقت سے پہلے کسی چیز کا ہو جانا، انسانوں میں بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں، تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کو جو جس چیز کا وقت ہوگا اسی ٹائم پر وہ کام ہوگا، اسی ٹائم پر وہ چیز آئے گی۔ تمہارے جلدی کرنے سے کہ کب آئے گی کب آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے آ جائے۔ اور یہ قرآن مجید میں ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا تھا، اور آگے ہم کئی اور صورتوں میں پڑھیں گے کہ یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کب آئے گی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی مت مچاؤ، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے چیلنج کو دیکھتے ہوئے، تمہاری باتوں کو دیکھتے ہوئے ابھی قیامت کو برپا کر دے کہ لو آ گئی قیامت۔ اللہ پاک ہے ان عیوب سے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ یہ شریک بناتے ہیں کہ اللہ کا یہ ساتھ دینے والا ہے، اللہ کی یہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی بھی عبادت کر، اللہ بلند و بالا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، اس روح سے مراد وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجتا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہے۔ اور اس وحی کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ان انذروا، کہ تم لوگ ڈراؤ، انہ لا الہ، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صحیح سچی عبادت کی جائے۔ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، پیغام پہنچا دو۔ فتقونی، ہم وقف کرتے ہیں نا فتقون، آگے نی، نون کے نیچے کسرہ ہے، ان لوگوں کو مجھ سے ہی ڈرنا ہے، میرا ہی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو اہل علم نے ذکر کیا کہ جیسے روح زندگی ہے، انسان کے جسم میں اصل روح ہے، باقی وجود تو بے جان ہے نا، جسم میں روح ہوتی ہے تو ہی وہ زندہ ہے، روح نکال دیں تو وجود کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی وحی انسان کی عقل کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے روح ہے۔ یہ اگر اللہ کی وحی انسان کی عقل کی فہم و فراست کی رہنمائی سے نکل جائے تو انسان گمراہیوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روح نازل فرمایا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی کس کو رسالت دے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چنتا ہے کہ کس کو وہ اپنا رسول بنائے گا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے جو پچھلے رسول آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو یہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ میں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ محمد پر ہی کیوں وحی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مشرکین کرتے تھے۔ 25 پارے سورہ زخرف میں ہے کہ اگر اللہ نے وحی نازل ہی کرنی تھی تو اعلیٰ رجل من القریتین عظیم، ایک بہت بڑی شخصیت سردار کا انہوں نے نام لیا، طائف کا بھی یہاں کا بھی، ان پر آ جاتی، بڑے آدمی پر آتی نا، کہ جس کی سنی جاتی ہے پہلے سے تو اس کی آگے بھی سن لی جاتی۔ تو اللہ تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے کہ کس کو اللہ نے رسول بنانا ہے اور کس کو نہیں، کس کو بنانا بہتر ہے۔ یہ مقام اور رفعت منزلتیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سے جو میں نے سورت کا مضمون ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو وہ جو بنیادی نعمتیں ہیں، بنیاد وہ آغاز میں ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں سے ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی نیڈ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان اپنی زندگی میں چل نہیں سکتا، زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، آغاز ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سچا اور کھرا پیدا کیا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان کے تمام ان برائیوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، جس کو آپ جانتے ہیں، یعنی ہماری جو اصل ہم سب کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
مما مہین بھی قرار دیا ہے، گھٹیا پانی کا گھٹیا یعنی بے بقات حقیر ترین پانی سے ہم سب پیدا ہوئے، ایک قطرے سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ہماری یہاں سے ہوتی ہے ہم سب کی. پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہر انسان کی زندگی کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ من نطفت، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، جس کو سارے جو ایک بچے کی پیدائش کے مراحل ہیں، اور پھر انسان دنیا میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمایا نے کہ یہاں پہ اس صورت کی سٹارٹنگ میں نعمتوں کی بنیاد ذکر ہو رہی ہے، تفصیلات آگے آئیں گی جس سے انسان فائدہ ہو. اس صورت کے آگے ہے کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. آگے چل کے ہم اسی صورت میں پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سماعت، بصارت اور ہمارا دل بنایا. اب انسان ان دو ذرائع علم سے اپنے دل تک علم پہنچاتا ہے اور ترقی کرتا ہے، سمجھتا ہے، شعور آتا ہے. اور جب شعور آتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کان پہ رکھی ہوئی پینسل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، میری پینسل کہاں گئی، میرا پین تھا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور رکھا ہوا کہاں ہوتا ہے، کان پہ. کبھی سامنے پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میری یہ چیز کہاں ہے. اور یہی انسان پھر اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. یہ اگلا ٹکڑا جو ہے نا، اس کے درمیان کا یہ سارے مرحلے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو سٹارٹ کہاں سے دیا تھا، اوقات یہ تھی، لیکن اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے خصیم، جھگڑنے والا، اور مبین کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کتنی بڑی کائنات ہے. اس پوری کائنات کا ذرا سا اندازہ کیجئے، زمین کا پوری اندازہ کیجئے، اس زمین پر اس پورے ملک کا اندازہ کیجئے، اس شہر کا اندازہ کیجئے. اس کے بعد پھر میرے اس وجود پر آئیے. 5 سے 6 فٹ کا وجود ہے، اور یہ 5 سے 6 فٹ کا وجود جب اٹھ کے اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات بنتی نہیں ہے. کچھ چیلنج کرنے کے لیے کچھ ہو تو صحیح، کوئی حیثیت تو ہو، کوئی اوقات تو ہو. ایک چھوٹی سی رگ ہماری اندر سے پھڑا جائے، دانتوں کے اندر کی، کان کے اندر کی، تو زمین آسمان ہمارا ایک ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ اتنے کمزور ہیں اور جھگڑا ہمارا اتنا ہے. تو یہ انسان جو اصل ہے اس کا ذکر ہو گیا. اصول النعم، بنیادی نعمتیں، آغاز نعمت. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا جو ہم سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تفکیر نہیں ہے ان کے پاس، کھاتے بھی ہیں، ہماری طرح زندگی بھی گزارتے ہیں. ان کو بھی جزوی اختیار ہے، کلی اختیار نہیں ہے. تو ہم سے ملتے جلتی جو دوسری مخلوق ہے اب اس کا ذکر ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور جتنے یہ جانور ہیں جن میں خاص طور پر انعام، یہ گائیں، بکرا، بھیڑ، دمبا، اونٹ. خلقہا، اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان جانوروں میں دفء ہے، گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے. ان کے لیدر کو، ان کی کھال کو تم نکالتے ہو، ایک پروسیس سے گزارتے ہو، اور پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہو، اس لیدر کو پہنتے ہو، اپنے آپ کو گرمی پہنچا. دیکھو کس قسم کا فائدہ اللہ نے ذکر فرمایا. ومنافع، اور بھی اس جانوروں میں تمہارے بہت سے فائدے ہیں. کیا کیا فائدے ہیں بتائیے ذرا میرے ساتھ گنیے. جانوروں سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ خاص طور پر یہ دودھ اور گوشت، سواری، کھیتی باڑی، ہل چلانا. ومنھا تأکلون، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو، تمہاری طاقت، تمہاری غذا ہے. آگے ان کی تفصیلات آئیں گی کہ ان جانوروں کے کیا کیا فائدے ہیں. میں نے کہا یہاں سٹارٹنگ میں بنیادی باتیں، آگے تفصیلات آئیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. حین تریحون، جس وقت تم ان کو شام کے وقت چرا کر واپس لاتے ہو، کھلا پلا کر. شام کے وقت ان جانوروں کو واپس لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جس وقت تم ان جانوروں کو صبح کے وقت لے کر نکلتے ہو چرانے کے لیے. کیونکہ یہی 2 ٹائم ایسے جس میں پبلک کے سامنے آتے ہیں. آپ کی گاڑی گھر کے اندر کھڑی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا آپ کے پاس کون سی لینڈ کروزر ہے، مرسڈیز ہے، رینج روور ہے، کون سی ہے، کسی کو نہیں پتا. جب آپ صبح کو اپنے آفس جانے کے لیے نکلتے ہیں، پھر دنیا کے سامنے آتی ہے، آفس میں جا کے پارک ہو گئی. پھر شام کو جب لے کر آتے ہیں، پھر آتے جاتے محلے والوں کو پتہ چلتا ہے ان صاحب کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ تھوڑا سا بھرم اور اسٹائل ہوتا ہے. اس دور کے جانور تھے، اور یہ وہ تھے کہ جو ایک انسان کے بڑا، ایک دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی ہونے کے لیے اس کو شمار کیا جاتا تھا ان جانوروں کو. اور آج بھی ہے، آج بھی ہیں. کیونکہ یہ اکثر جو حضرات آپ کو بڑے بڑے وڈیرے ٹائپ کے نظر آتے ہیں، سب پیچھے زمیندار ہوتے ہیں. یہ
کمائی جو ہے نا زیادہ تر یہ زمین کی اور جانوروں کی، اگلی آیت میں زمین کی پیداوار کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں، یہ نعمتیں ہی چلتی جا رہی ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تمہارا سامان بھی اٹھاتے ہیں۔ إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم ان شہروں تک پہنچ نہیں سکتے، سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے۔ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اپنی جان توڑ زور لگا کر تو پہنچ جاؤ گے، لیکن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ سامان ان کے اوپر لاد دو، آپ کی گاڑی ہے، سامان لاد دو اور نکل جاؤ جہاں جانا ہے۔ آپ نے صرف ایک ایکسیلیٹر دبانا ہے، گاڑی آرام سے چلتی رہے گی آپ کے ساتھ، اور جتنے لوگ گاڑی کیپیسٹی ہے اتنے لوگ آپ گاڑی میں بٹھا لیں، سکون سے سب کے سب ٹریول کریں گے۔ یہ تسخیر کس نے کی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، یقیناً تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ رؤوف، ایسا پروردگار جو اپنی شفقت کے مظاہر دکھاتا ہے، اپنی نرمی کے مظاہر دکھاتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، تین جانوروں کا پھر اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا۔ والخیل گھوڑا، والبغال خچر، خچر وہ ہوتا ہے جو گھوڑے اور گدھے کے بیچ کی نسل ہوتی ہے۔ والحمیر، اور گدھا۔ لترکبوها، ان تینوں جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ عام طور پہ ان کی سواری کی جاتی ہے، یہ خچر اور گدھا تو عام طور پہ سامان سواری، لیکن گھوڑا جو ہے نا وہ اسپیشل سواری ہے، تیز دوڑتا ہے، تیز بھاگتا ہے، یعنی اور عام طور پہ بڑی خوبصورت سواری شروع دور سے آج تک بھی جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں نا، جو گھوڑوں کے اس سے شوق سے وابستہ لوگ ہیں، یہ گھوڑوں کی نسلوں کو انہوں نے سیو کر کے رکھا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی نسلیں جو اصل نسلیں ہیں نا ان کی، وہ مکس نہیں ہونے دیتے۔ کبھی کسی گھوڑے کے شوقین کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے گا کیسی کیسی ان کے اندر نسلیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ یو کے جو شاہی خاندان ہے ان کے پاس کس نسل کے گھوڑے ہیں اور وہ کسی کے پاس دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ عرب کے گھوڑے الگ ہیں، وہاں کے گھوڑے الگ ہیں، کچھ یہاں لوگوں کے پاس خاص نسلوں کے گھوڑے ہیں اور وہ کسی اور کو دیتے ہی نہیں ہیں، اس کی نسل کے اندر کوئی مکسنگ ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو بڑے قیمتی جانور ہے، اس لیے اس کو کھانے میں، کاٹ کر کھانے میں، گوشت میں کم استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر اس کو اسی کاموں میں، سواری کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کر بھی رہا ہے، کرے گا بھی بہت سی ایسی چیزوں کو، لا تعلمون، جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے تمہیں، ان نعمتوں میں سے بھی اور ان سواریوں میں سے بھی۔ یہ زینہ لفظ رہ گیا کہ ان پر تم سوار ہوتے ہو اور اس میں تمہاری خوبصورتی بھی ہے، زینہ، اس میں تمہاری ان جانوروں میں خوبصورتی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان جانوروں، ان نعمتوں میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تمہاری سواری کے لیے بھی ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے۔ اس پہ کئی دور جدید کے کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ دور جدید کے جتنے ذرائع مواصلات ہیں ہم، یعنی جس پر ٹریول کرتے ہیں، ٹرین، ہوائی جہاز، گاڑیاں، اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بھی ان فیوچر جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوں گی، ابھی تو ہم نے یہی دیکھا ہے، آگے اب بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں، ایسی ایسی چیزیں، ایجادات کی طرف انسان جا رہا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس صلاحیت کس نے دی ہے پیدا کرنے کی؟ اس کو آغاز کہاں سے دیا ہے؟ انسان کو تفکیر کہاں سے آئی ہے؟ یہ دنیا کی یہ آیت اس پہ، حالانکہ یہ جانور سارے جانوروں میں پہلے تھے، یہ تینوں جانور اسپیشل طور پہ جو ذکر ہوئے ہیں، یہ سارے جانوروں میں پہلے جانوروں کے اندر داخل تھے، لیکن اسپیشل ان کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہ آپ کے سفر کے لیے کام آتے ہیں، آپ کے راستے میں چلنے کے لیے کام آتے ہیں، اسپیڈ والے جانور ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی پر ہے راستے کا سیدھا ہونا، یعنی سیدھے راستے کا اللہ تک پہنچانا ہے۔ یہ سیدھا راستہ جو ہے، جس کو صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں تعبیر کیا گیا ہے، دنیا میں اگر آپ اس پر چلیں گے تو یہی آپ کو اللہ تک پہنچائے گا، اور یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ جس کی وضاحت کرنا بھی اللہ نے کہا ہے میری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جو پیچھے ہم نے جو کچھ دیکھا نا، یہ تو ہم نے اپنی عقل سے سمجھ لیا کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اس چیز کو اس کام کے لیے ہم استعمال کریں گے، گھوڑے کو اس لیے، گدھے کو اس لیے، اور دیگر جانوروں کو کھانے پینے کے لیے، کس کو دودھ کے لیے، کس کو کس کے لیے۔ شریعت سے پہلے ہم جانوروں کو استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو دنیا کے راستے کے لیے، طے کرنے کے لیے اللہ نے سواری دی ہے،
جس کو ہم نے سمجھ لیا، آخرت کے راستے کے لیے، یہ آخرت کے راستے کا تذکرہ اگلی آیت میں، دونوں راستوں کا، حسی اور مانوی، جو راستہ ہمیں دنیا میں چلنے کے لیے چاہیے وہ بھی، اور وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس راستے کی بھی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے کہ اس کا بیان کرے، اور وہ ہے کہ آپ کو دلائل دے کر، رسولوں کو بھیج کر، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے اللہ پتہ نہیں چل سکا کہ دینی زندگی کیسے گزارنی تھی۔ دنیا بھی تو تمیز سیکھ لی نا، جیسے تیسے بھی تھا، فوائد اٹھانے کا راستہ سیکھ لیا، لیکن اس میں بڑی خامی تھی، ظلم، جبر، قہر، لوگوں کو دبانا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، تو اس کے لیے بھی رسول آئے اور اس کے لیے بھی اللہ کی تعلیمات آئی۔ تو وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ پر ہی ہے سیدھے راستے کا بیان۔ ومنہا جائر، اور ان راستوں میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ ہر جانور پر تو آپ سواری نہیں کرتے نا، شیر پر سواری نہیں کی جاتی، یہ جو درندے جانور ہیں ان پر سواری نہیں کی جاتی، ان کو کھایا بھی نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے ہر وہ راستہ جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ اچھا راستہ ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ بہت سے راستے اللہ کے نام پر ہیں لیکن وہ اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک سیدھا راستہ ہوگا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، جو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز ہوا تھا۔ تو ان ٹیڑھے راستوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ رانگ ہے، میں نے اس پر نہیں جانا، اور کون سا صحیح ہے جس پر میں نے جانا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی راستے کی گائیڈ کرتا ہے نا، یہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں جائیں گے سگنل آئے گا یا راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، تو آپ نے کہیں ٹرن نہیں ہونا، آپ نے سیدھا جانا ہے یا لیفٹ ٹرن ہونا ہے، تو آپ کو دوسرے راستے بھی بتائے جا رہے ہیں، یہ بھی آئیں گے، لیکن آپ نے جس منزل تک پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کو اس راستے پر ہی چلنا پڑے گا۔ کسی غلط جگہ ٹرن لے لیا تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک جانا ہے تو سیدھا راستہ بالکل کلیئر ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے، یہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کے فرامین ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کسی بھی راستے پر چلے، کتنا ہی خوبصورت اور اچھا کیوں نہ ہو، وہ سارے ٹیڑھے راستے اللہ تک نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اگر سب کے سب کو ہدایت دے دے تو اختیار کا کیا فائدہ رہتا؟ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے اور بتا دیا، تمیز سکھا دی۔ اب اس تمیز کے بعد جو اللہ کی مان کر آئے گا وہی تو کامیاب ہوگا، اور جو اس اختیار کے بعد اللہ کی نہیں مانے گا وہی ناکام ہوگا۔ اب یہ بنیادی نعمتیں تھیں، ان نعمتوں سے بنیادی فائدہ اٹھانے کا طریقہ، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ یہ تو انسان، جانور، ان کے دونوں کے کھانے پینے کا ذریعہ، جانور سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی تو کھائے گا، گاڑی میں پیٹرول بھی تو ڈلنا ہے، اور میرے زندہ رہنے کے لیے مجھے صرف گوشت تو نہیں اور بھی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ وہ ہے جس نے نازل فرمایا من السماء، آسمان سے، ماء پانی، لکم منہ شراب، تمہارے لیے پاس آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ، منہ شراب، اسی پانی سے تم پیتے ہو، پینے کا پانی ہے، کیونکہ عام طور پہ میٹھا پانی یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے یا برف باری ہوتی ہے اسی سے ہمیں میٹھا پانی ملتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درختوں کو ہم پانی پہنچاتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، اور ان درختوں میں ہم اپنے جانور چراتے ہیں۔ تسیمون جانور چرانا، پانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیراب کرتا ہے اور ان درختوں کو بھی سیراب کرتا ہے جن سے جانوروں کو غذا ملتی ہے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور اسی پانی سے جس کو ہم پیتے بھی ہیں، لیکن صرف پینے کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے سے الزرع، جتنی زمین کی زراعت ہے، جتنا زمین سے اناج نکلتا ہے وہ سب کچھ، والزیتون، خصوصی طور پہ زیتون، والنخیل، کھجور، والاعناب، انگور، یہ بنیادی پھل اور زراعت کے جتنے سبزیاں اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اناج، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اللہ نے اسی پانی سے اگائے ہیں۔ تو پانی بھی بنیادی نعمت ہے اور سب سے بنیادی نعمت ہے، پانی نہ ہو تو ہمارا اینڈ ہو جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو، پتہ نہیں کہاں کی تھی، وہ ایک کشتی کو مطلب ماہی گیروں نے جا کر دیکھا، وہ بوٹ پہ وہ جو ڈنکی لگاتے ہیں نا، ملک دوسرے ملکوں میں چوری راستوں سے جاتے ہیں، تو عمان جا رہے تھے، شاید پاکستان سے ہی جا رہے تھے، ہاں عمان ہی جا رہے تھے، تو ان کی بوٹ کا انجن راستے میں خراب ہو گیا۔ وہ کئی دنوں سے ایسے کھلے سمندر میں پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں 15-20 لوگ تھے، 7 تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے بوٹ کے اوپر ہی، کچھ وہ حالت غیر میں ان کو ملے، اور ان کو پھر انہوں نے کھجور اور پانی جو بھی ان کے ساتھ کشتی میں تھا ان کو دیا، اور ان کی ویڈیو ہے، وہ کئی دنوں کے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، پینے کے لیے حالت، سمندر پورا ہے لیکن پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ پانی آپ ایک آدھ گھونٹ تو پی سکتے ہیں، اپنا حلق تر کر سکتے ہیں، اپنی پیاس اس پانی سے نہیں بجھا سکتے۔
نہ اس پانی سے زراعت کر سکتے ہیں. تو ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والعنب من كل الثمرات، یہ آسمان سے جو پانی اللہ برساتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری بنیادی نعمتیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آگے چلتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً ان تمام باتوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کے پاس تفکر ہے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی. بھئی ان چیزوں میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رات کو آگے پیچھے کر دے، اپنے حساب سے ٹائمنگ چینج کر دے، سورج کی ٹائمنگ چینج کر دے، چاند کی. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ہی سسٹم ہے. اسی سسٹم سے اللہ کا نظام چل رہا ہے، اور اس سسٹم کے کتنے فوائد ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. سورج کے کتنے فائدے ہیں اور سورج کے مدھم ہونے کے کتنے فائدے ہیں، پھر رات آنے کے کتنے فائدے ہیں، اور اس کو پورا کس طرح سسٹم کے ساتھ مینج کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ انسان اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے. والنجوم مسخرات بامری، اور یہ سارے جو ستارے ہیں، سٹارز جو ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ان کو الگ سے ذکر کیا کیونکہ ان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت ان کے ذریعے چلتی ہے. یہ ادھر کے ادھر ہو گئے تو ہماری قسمت کوئی اچھی بھی ہو جاتی ہے، بری بھی. اکثر دنیا کے منر ہندو کیا ہوں، عیسائی کیا ہوں، مسلمان کیا ہوں، یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی اور میری تقدیر کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، مستقبل کا سارا ستاروں کے کھیل سے بتا رہے ہوتے ہیں. ستاروں کے کھیل سے ان کو مستقبل کا حال بتانا. اللہ نے فرمایا یہ خود مسخر ہیں اللہ کے حکم کے. جو خود تابع ہو کسی کا، وہ آپ کی اور میری تقدیر کیا چینج کر سکتا ہے، یا بنا سکتا ہے، یا چلا سکتا ہے. اللہ نے ان ستاروں میں، کیونکہ میری تقدیر بنانے والا اللہ ہے، اللہ نے ان ستاروں کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھا کہ ان کے ذریعے سے کوئی تقدیر کے فیصلے پتہ چلتے ہو. سب تکے ہیں جو کبھی لگ بھی جاتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. تو ان کے ذریعے سے اپنی تقدیر معلوم کرنا بے وقوفی ہے. یہ آسمان کی خوبصورتی ہے، پہلے بھی یہ مضمون کئی بار گزر چکا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان باتوں میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہمارے تابع دار ہیں، ہم ان کے تابع دار نہیں ہیں، ہم ان کے ذریعے سے نہیں چلیں گے، بلکہ ان کو اللہ نے ہمارے ساتھ، ہمارے نظام کے ساتھ ہمارے لیے بالکل فکس کر کے بنایا. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، ذرأ پیدا کرنا، لیکن اس پیدا کرنے میں ذرا سا پھیلانے کا معنی بھی ہے. اور اللہ وہ ہے، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے مختلف الوان، مختلف رنگ و روپ کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے. زمین میں بے شمار چیزیں جن کا یہاں تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، ان پہ غور و فکر کر لو. زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی، یعنی کتنی ایسی چیزیں جو ہم نکالتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں. اوپر کی زمین کی پیداوار کو، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، درخت کی لکڑیوں کو الگ استعمال کرتے ہیں، بھوسے کو الگ استعمال کرتے ہیں، پتوں کو الگ استعمال کرتے ہیں، یا آپ کا جتنا پیپر بنتا ہے. وہ ایک عجیب ایک داستان ہے انسان کی کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو عقل فراہم کی، اور کس طریقے سے وہ اللہ کی دی ہوئی، کیونکہ انسان صرف اپنی عقل سے نہیں، ایجادات بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی محتاج ہیں. آپ صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز دنیا کی ترقی ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی محتاج ہے. جب تک وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گی آپ آگے نہیں بڑھیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی ایسی قوم کے لیے نشانی ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بہت ہے. آگے بڑھیے. بنیادی نعمتوں میں ایک اور نعمت کا تذکرہ، وہ اللہ وہی ہے سخر البحر، جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. اب یہ پانی ہے، اگر یہ ایسے امٹ کے میرے اوپر آ جائے، کوئی کچھ پانی جب بفرتا ہے نا، تو آپ نے تو چیزیں، مناظر تو آپ لوگ واقف ہی ہیں. آج کل تو ویڈیوز کئی ایسی دیکھنے کی ملتی ہیں کہ پانی، ابھی 2-3 دن پہلے یہ بنگلور اور کرناٹک اور انڈیا کی ریاستوں میں مونسون کا، اور پچھلے ہفتے میں جو طوفان آیا وہاں انڈیا کی کچھ ریاستوں میں اور بنگلہ دیش میں، تہس نہس ہو گیا، تباہ ہو گیا شہر پورا. امریکہ میں اکثر آتا رہتا ہے. یہ امٹ کر آ جائے تو یہ تباہ کر دیتا ہے، لیکن یہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو کس نے ٹھہرایا ہے؟ وہ اللہ ہوا ہے جس نے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کیا ہے، اور ایسا مسخر کیا ہے کہ یہ سمٹا ہوا ہے، تمہیں رہنے کے لیے سکون دہ زمین ملی ہوئی ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس سے لحم طری کھاتے ہو، تازہ گوشت. مچھلیاں، کل میں نے ذکر کیا نا، مچھلیاں کتنی اقسام کی ہیں اب تک ہم نہیں گن پائے، کتنی ہیں وہ تو دور کی بات ہے. وہ
کتنی گہرائی والی مچھلیاں ہیں جو کتنی ڈیپتھ میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی تفصیلات بھی نہیں پتہ انسانوں کو، جو مطلب کتنی ڈیپتھ میں ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھ کبھی مل گئی تو اس کے ذریعے سے کچھ پتہ چل گیا کہ یہ مچھلی کی ایک نئی قسم ہے جو اتنی ڈیپتھ میں ہوتی ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس سے لحم طری کھاتے ہو، تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم استخراج کرتے ہو، نکالتے ہو اس سمندر سے حلیہ، زیورات، تلبسونہا، جن کو تم لوگ پہنتے ہو. سمندر سے سیپی اور موتی، جو اصلی موتی ہیں وہ سمندر سے نکلتے ہیں، پانی کے اندر سے، اصلی موتی. یہ دوسرا فائدہ ہے سمندر کا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. تیسرا فائدہ کہ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تم بڑی بڑی کشتیاں دیکھتے ہو. مواخر کہتے ہیں وہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر کو چیرتی ہوئی نکلتی ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے کراچی پورٹ پر آیا نا وہ سب سے بڑا دنیا کا وہ جو جہاز ہے، جس کتنی کیپیسٹی ہے اس کی پتہ نہیں، 17,000 یا 20,000 کنٹینر، 20,000 ہے، 20,000 کنٹینر اس ایک شپ کے اندر آتے ہیں. 20,000 کنٹینر، دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے، اور ابھی کراچی پورٹ پر آیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا، انسان عبرت تو پکڑے کہ یہ پانی ہے جس کے اندر آپ ایک سوئی ڈالے اور ڈوب جائے گی، اور 20,000 کنٹینر ایک شپ لے کر ادھر سے ادھر دوڑ ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، یہ تم کشتیوں کو ان سمندر کے اندر چیر پھاڑ کرتا ہوا، راستوں کو چیرتا ہوا، پانی کو کراس کرتا ہوا جا رہا ہے، پانی اس کو ڈبا نہیں سک رہا. یہ اللہ کی نعمت ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ فضل کیا ہے؟ یہ تجارت ہے. یہ آپ کا سامان ادھر سے ادھر جو پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. چائنا جو اس وقت یہ روڈ بنا رہا ہے اور یہ آپ کی ساری پورٹ بنا رہا ہے، چائنا یہ اتنا خرچہ کر رہا ہے، صرف اور صرف بزنس ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد بزنس ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پانی کے ذریعے سے چیزوں کو، سامان مال تجارت کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب کچھ ساری جتنی بحث اب تک ہم نے ابھی آدھے گھنٹے میں مختصر پڑھی ہے، یہ ساری بحث اس لیے تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن وہ ہم کر نہیں پائیں گے، اور جب کر نہیں پائیں گے تو ہوگا کیا؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اللہ وہ ہے جس نے ڈال دیے، گاڑ دیے زمین میں، رواسی، پہاڑ، بڑے مضبوط پہاڑ زمین میں گاڑ دیے ہیں. کیوں؟ ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ جائے. پرسوں لاسٹ ویک جب پہاڑوں کا تذکر آیا تھا پچھلی صورت میں، وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پہاڑ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اوتاد ذکر فرمایا کہ ایک کیل کی طرح ہے. جیسے لکڑی کے اندر دو لکڑیوں کو ملانے کے لیے کیل ٹھوک دی جاتی ہے، اس طرح زمین کی پلیٹس ہیں جس کے اندر یہ کیل کی مانند لگے، ورنہ زمین کی پلیٹس ہلتی رہے اور ہم کوئی بھی عمارت تعمیر نہ کر پائیں. تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے اس کو پرسکون رکھا ہے اور ان پہاڑوں کے ذریعے سے رکھا ہے. وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نہریں بھی بنائی ہیں، پانی کے راستے. وَسُبُلًا، اور دیگر خشک راستے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو ان راستوں پر چل کر زمین کے اپنی منزل مقصود تک جہاں بھی پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاؤ بآسانی. نہریں اصل میں پہاڑوں کے ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ نہروں کا پانی عام طور پہ آتا پہاڑوں سے زیادہ تر. جو میدانی علاقوں کی بارش ہوتی ہے نا، آدھا پانی جذب ہو جاتا ہے، آدھا پانی بہہ بہا کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے. نہری سسٹم چلتا ہی پہاڑوں سے. وَعَلَامَاتٍ، اور بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں اپنے وحدانیت پر، اپنی معرفت پر. وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں سے. ہم یہتدون، یہ لوگ رہنمائی لیتے ہیں راستہ جاننے کے لیے. علامات کے دونوں معنی ہیں. زمین پر بھی بہت ساری علامتیں رکھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان ڈائریکشن کو سمجھ لیتا ہے، اور دوسرا معنی اللہ نے معنوی طور پر اپنی معرفت کی علامتیں رکھی ہیں. یہاں تک جو ساری بات تھی وہ ساری نعمتیں بنیادی نعمتیں جس کے بغیر انسان کا دنیا میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے. چاہے ترقی یافتہ دور ہو، چاہے وہ کوئی پتھروں کا دور ہو، پرانا دور ہو، نیا دور ہو، ان چیزوں کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ان چیزوں کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی. تو ان ساری بنیادی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا اس ایک مدعے کے لیے جو آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ ذات جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ان سب چیزوں کو، جتنا کچھ آپ نے پڑھا جو سٹارٹ ہوا تھا خلق السماوات سے اور اس پچھلی آیت تک، اس سب کو پیدا کرنے والا، کمن
اسی کی طرح ہیں لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتا، یعنی پیدا کرنے والا جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا وہ اکیلا ہی ہے۔ یہ جتنے ہم جن کو اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کچھ بگڑی بنا سکتا ہے، کچھ چلا سکتا ہے، کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے، کوئی اولاد دے سکتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، تو ان سب کو تو پیدا کیا گیا ہے، سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا ہو اور کوئی بھی نعمت پیدا نہ کر سکتا ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الہ ہونے کا حق رکھے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں تمہیں نصیحت سمجھ میں آتی؟ بڑی نصیحت کی بات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے بیٹھو، شمار کرنے بیٹھو، کاؤنٹ کرنے بیٹھو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، تو لا تحصوها، تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بغیر شکریہ کے، یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا اللہ کی نعمت ہے، شکریہ نہیں، صرف آپ ان کو گنیں کہ جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور ان کی بھی بات نہیں ہو رہی کہ کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں اور آفتوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ ابھی تو ان نعمتوں کا تذکرہ جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، وہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گننے بیٹھو، ابھی شکریہ کی بات نہیں ہو رہی، اور اگر شکریہ ادا کرنے بیٹھو گے تو بات ہی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو جائے گی، انسان صرف کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تو ان اللہ لغفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے کہ اتنی ساری نعمتوں پر تمہارا تھوڑا سا جو شکریہ ہوتا ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ بنتی نہیں ہے بات، لیکن وہ غفور ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہماری اس چھوٹے چھوٹے شکریہ کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہمارے اس الحمدللہ کہنے کو کھانے کے بعد، ہمارے اللہ کی کسی نعمت کے حصول کے بعد الحمدللہ کہنے کو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وہ اللہ قبول کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس الحمدللہ کو قبول کر لیتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور پھر اللہ وہ ہے جو علم رکھتا ہے، اس کو پورا علم ہے، پوری واقفیت ہے، ما تسرون، ان تمام چیزوں کی جو کچھ تم سر رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اظہار کرتے ہو۔ صرف جانتا نہیں، مفسرین نے کہا ہے اس جاننے کے بعد کل قیامت کے دن اگر وہ نیکی ہے تو اس پر اچھا بدلہ ہے، اور اگر وہ برائی ہے تو اس پر اللہ کے دوسرے فیصلے صادر ہوں گے۔ وہ جانتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بس وہ جانتا ہے، جاننے کے بعد ہمیں یہ اطلاع ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہمارا ما فی الضمیر ہے، اللہ نے اس پر ہمارا حساب کرنا ہے۔ ابھی نعمتوں کا حساب و کتاب آگے بیان ہو رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، جن کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ سب مل جائیں، جن جن کو پوجا جاتا ہے اس دور سے، جو نوح علیہ السلام کے دور سے آغاز ہوا، قیامت تک جس جس کو بھی پوجا جائے گا، سب مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں اور اس انداز کی جو اپنی مرضی سے اڑ سکے، تو لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ تو دور کی بات ہے، اگر کچھ ان سے وہ چھین کر لے جائے ان سب معبودان باطلہ سے، تو وہ اس چھینی ہوئی چیز کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہ سب کے سب پیدا کیے گئے ہیں، مثال میں کہ ان کو پیدا کیا گیا، اور جس کو پیدا کیا گیا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اموات غیر احیاء، یہ اموات ہیں، بے جان ہیں، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ ہی نہیں ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بے جان چیزیں بعد میں چل کر زندگی حاصل کر لیتی ہیں، یہ ایسی بے جان ہیں ان کو کبھی زندگی نہیں ملنی۔ اور اس میں دو طرح کی اموات کا تذکرہ ہے، ایک پتھر ہیں، مورتیاں ہیں جن کو پوجا جاتا ہے، جو مشرکین مکہ بظاہر مورتیوں کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پیچھے حقیقی شخصیات کا تصور تھا جو نیک لوگ تھے، کیونکہ ان کے نام کی مورتی تھی، جس طرح کہ ہندوؤں کا ایک تصور ہے دیوتاؤں کے نام کی مورتی ہوتی ہے، وہ ان کے نزدیک اس پتھر کی تقدیس نہیں ہوتی، وہ تو آپ خود دیکھتے ہیں، وہ ان پتھروں کو کوئی ان کا میلہ ویلا ہوتا ہے، اس کے بعد لے جا کے خود ہی گٹروں میں بہا دیتے ہیں ان مورتیوں کو، تازی وازی جو ان کے نکالتے ہیں۔
اس کا مطلب ان کے نزدیک اس مورتی کا تقدس نہیں ہے، اس مورتی کے پیچھے جو ہستی ہے جس کے نام کی یہ مورتی ہے اصل اس کو پوجا جا رہا ہے، اور وہ انسان تھے، دیوتاؤں کا روپ ان کے نزدیک دھار کر زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے، یہی ہم مسلمانوں کا حال ہے اور یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان لوگوں کو شعور تک نہیں ہے، پتہ تک نہیں ہے کہ ایان یبعثون، ان کو کب اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، جب یہ اموات ہیں، اموات ہونے کے بعد ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور جس نے دوبارہ اٹھنا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے مر چکا ہے، جس کو کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، روح علیحدہ ہو گئی، اس کو موت کہتے ہیں۔ باقی اب وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا زندگی ہے، کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے اس کا اینڈ ہوا ہے جب ہی ہم نے اس انسان کو دفنایا ہے۔ اب ساری بات کا خلاصہ مدعا یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ مشرکین مکہ کو یہی چیز کھٹکتی تھی کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، 23ویں پارے میں سورہ صافات میں، سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک کو ہی پوجیں، ایک کی عبادت کریں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اوروں کو بھی تھوڑا بہت کوئی کسی کی تعظیم، کسی کا احترام، کسی کا تقدس، ہم تو اسی لیے پوچھتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ان کو اللہ نے یہ اختیارات اور پاورز دی ہیں، اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ عبادت جس چیز کو کہا جائے، تعظیم، احترام، سجدہ، قربانی، نظر و نیاز، قسم، یہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل اس چیز کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کر پاتے، وہم مستکبرون، اس حال میں کو استکبار کرتے ہیں۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر میں ہی غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے نا تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، توحید کی بات سے ان کے بڑی کوفت سی ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ادھر ادھر کے ڈھول دھمکے تماشے، ادھر ادھر کی چیزیں، باتیں، مسئلے مسائل، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریفیں، وہم یستبشرون، پھر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کا لیول بھی ذرا سا ہم چیک کریں کہ، اور قرآن کا بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مدعا، ایک ہی مضمون چل رہا ہے، ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک ہے جس ایک کی عبادت کرنی ہے، اس ایک کے ساتھ تعلق کا، دوسری کوئی بات اتنی زیادہ ہوئی نہیں ہے۔ اسی نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، ہر آیت میں ہی توحید کا کسی نہ کسی زاویے سے بیان ہے۔ تو یہ استکبار ہے، یعنی حق کو جان کا ٹھکرانا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، استکبار ہوتا ہے حق آ جائے اس کو ٹھکرا دینا کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اس بات کو قبول، میں بڑا آدمی ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کو ٹھکرا دینا۔ لا جرم، کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ اچھی طرح جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ بھی چھپا رہے ہیں اور جو جس چیز کا یہ لوگ اظہار کر رہے ہیں، یعنی ان کو دل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جان رہے ہیں، اور اسی حجت کے اتمام پر ان کا کل قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ ایسے استکبار کرنے والوں کو، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق کو آ جانے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد کہ یہ بالکل صحیح بات ہے اس کو ٹھکرا دینا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے، ہر انسان ایک ذرے کے برابر بھی اگر انسان کے دل میں یہ بڑا پن ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 1.5 صفحے تک یہ گفتگو چلے گی قرآن کے حوالے سے، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد، قرآن میں نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب کبھی کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا تمہارے پروردگار نے نازل کیا، قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، مشرکین سے آپس میں ایک دوسرے پوچھتے ہیں کیا قرآن کے موضوعات، کیا باتیں ہیں، قالوا أساطير الأولين، تو وہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں سنا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد خود ہی کوئی قصے کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں، پرانے لوگوں کی قصے، بس یہ قصے کہانیاں اس قرآن کا مضمون ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے قصے کہانیاں نہیں ہیں، ایک حقائق ہیں جو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیحملوا اوزارہم،
یہ جو جملہ کہتے ہیں نا، جب کوئی بڑا آدمی کسی چیز کو ٹھکراتا ہے نا تو چھوٹے اس بڑے کے بڑے پن کے روب میں آ جاتے ہیں. وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے نے مذاق اڑا دیا، بڑے نے رد کر دیا، بڑا نہیں مان رہا، تو چھوٹے کہتے ہیں یہی صحیح ہے. اور جب وہ چھوٹے اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملہ، یہ لوگ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ. اوزارہم وزر کی جمع ہے، وزر کہتے ہیں گناہوں کا بوجھ. کاملہ پورا پورا، اپنے گناہوں کا بوجھ یہ پورا پورا اٹھائیں گے یوم القیام، قیامت کے دن. یعنی ان کے گناہوں کی سزا ان کو پوری پوری ملے گی، لیکن صرف اس کی نہیں ملے گی. ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی یضلونہم بغیر علم، جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں. یعنی کفر کے پیشوا ہیں اور پیچھے ان کے لیڈر ہیں، قیادت ہے ان کے پاس، اور پیچھے ان کے لوگ چلے آ رہے ہیں. مشرکین مکہ فرسٹ جن کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا ہے، یہ انکار کر رہے ہیں. عرب کا جو علاقہ ان کی دیکھا دیکھی انکار کرے گا، ان کو اپنے کفر کا گناہ بھی ملے گا، ان کے کفر کا بھی گناہ ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نیکیوں کے متعلق بھی ہے اور گناہوں کے متعلق بھی ہے. نیکیوں میں بھی جو پہل کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی جو کرتا ہے، اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملتا ہے، اس کی نیکی کا بھی، اور اس کی نیکی کا بھی اجر اس کو پورا پورا ملے گا. اس کو کم کر کے ادھر نہیں کنورٹ کیا جائے گا. گناہوں کا بھی اسی طرح ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اور پچھلوں کے گناہ. بلکہ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ایک کمبخت ایسے ہیں کہ کافر یہ مومنوں کو یہ بھی کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. او بھائی ہم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم چھوڑو اس محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ہمارے پیچھے چلو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کل قیامت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر آ گئی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے، تم چھوڑو. اتنی جرت، اتنا چیلنج. ولنحمل خطایاکم، سمجھ لو کہ ہم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا وما هم بحامل من خطاياهم من شيء، یہ کسی اور کی غلطی کا بوجھ ان کے سر نہیں لادا جائے گا. وہاں مقصود یہ ہے کہ جو کوئی کفر کرتا ہے اس کو اپنے کفر کی سزا ملتی ہے، لیکن اگر کوئی راہ دکھاتا ہے کفر کی، اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے. یہ آیت ہمارے لیے بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی گناہ انسان ایسا پھیلاتا ہے، کسی بھی گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اور آج کل چونکہ ایسی ایسی چیزیں ایجادات ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں. سوشل میڈیا آپ جو کچھ اس پہ نشر کرتے ہیں، جو کچھ پھیلاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گانے والے گلوکار دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے گانے بج رہے ہیں. کتنے گناہ کرنے والے، شرک کو بیان کرنے والے، شرک کو ترویج دینے والے سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات موجود ہیں، شرک کے عملی ان کے کردار موجود ہیں. دنیا سے چلے گئے لیکن وہ پھیل رہی ہے چیزیں، اس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہ کی راستے، گناہ کے طریقے لوگوں کو بتا کر خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ دنیا کے سامنے پھیل رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے گناہ کیے جا رہے ہیں. اس کے گناہ کا میٹر رکا نہیں ہے. دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے گناہ کا میٹر رک نہیں سکا. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں امام بنائے، قائد بنائے. وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم سے کوئی نیکی اور خیر آگے لوگوں تک منتقل ہو، ہم سے شر آگے منتقل نہ ہو. قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً یہ جس قسم کی انہوں نے یہ باتیں کی نا، قالوا اساطیر الاولین، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ اس طرح کی چالیں چلی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ ان کی بنیان، عمارت کے اوپر آ گیا اس کی بنیادوں سے، قواعد بنیادوں سے. فخر علیہم السقف، اور پھر اس کے اوپر اس کی چھت گر پڑی. ایک مثال ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح پچھلی اقوام کی تباہی ہوئی، پچھلی اقوام پر عذاب آیا، انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو آپ نے پیچھے کلی قوم لوط کا تذکرہ پڑھا کہ ان کی عمارتوں کو، ان کی بلڈنگ کو، بلکہ ان کی زمین کو ہی پلٹ کے رکھ دیا گیا. قوم سمود، قوم عاد جن کے تذکرہ آپ نے پڑھے، تو یہ چالیں وہ لوگ بھی چلتے رہے اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. وَفَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر ان کی عمارتوں کی چھت ان کے اوپر سے گر پڑی. اس کے دونوں مفہوم علم نے ذکر کیے ہیں، ظاہری اور حقیقی بھی اور مجازی بھی. حقیقی مفہوم یہ ہے کہ واقعتاً وہ ان کے مکانات کو، ان کی بلڈنگز کو، جو کچھ انہوں نے تعمیرات کی تھی اس کو سب تباہ کر دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کی بلڈنگز اور عمارتوں سے مراد ان کی چالیں ہیں، کہ جو چالیں انہوں نے چلیں اللہ نے ان کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ کے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر عذاب آیا جہاں سے ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ یہاں سے آ سکتے، یعنی جہاں سے ان کو اپنی سیفٹی نظر آ رہی تھی، یہاں سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم محفوظ ہیں، وہیں سے اللہ نے ان کو گھیرا، جس کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی تھی
یہ تو ہو گئی دنیا کی بات. یہ مشرکین مکہ کو یہ جو قالوا اساطیر الاولین کہہ دیا تم نے، یہ ہلکا جملہ نہیں ہے. یہ تمہاری جو چالیں ہیں قرآن کے متعلق، جو پروپیگنڈا ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گا. اور دنیا کا یہ ہے معاملہ، آخرت کا بھی سنو. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. یہ نفسیاتی عذاب ہے اور قیامت کے دن کا ہے، جہنم کا نہیں ہے. وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرے علاوہ پوچھتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ دے گا، یہ بخشوا لے گا، یہ دنیا کا یہ فائدہ دیتا ہے. كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے متعلق تم لڑتے جھگڑتے تھے، بڑے مناظرے کرتے تھے، جن کا الہ ہونا، جن کی عبادت کا درست ہونا تم ثابت کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ تو قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ، اس موقع پر ان کی یہ بات ہوگی جن کو علم دیا گیا، اصحاب العلم، یعنی اصحاب العلم کو وہاں بولنے کی اجازت ہوگی. اصحاب العلم، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دنیا ہو یا آخرت، ہر موقع پر حق کے جب بولنے کی باری آتی ہے وہ حق بولتا ہے. یہی اس کے علم کی نشانی ہے. حق جہاں بولنا ہے، حق کی بات جہاں کہنی ہے، وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ بھی اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ ایک ہے. اللہ نے اس بات کی گواہی دی اور اس کے پورے دلائل اللہ نے فراہم کیے. فرشتے بھی اللہ کی اس وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا تو مزاج ہی اللہ نے اس قسم کا بنایا ہے. واولو العلم، اور اصحاب الاختیار میں جو اصحاب العلم ہے، جو ہمیں صاحب اختیار انسان ہے، ان میں یہ گواہی، یعنی اللہ کی اس وحدانیت کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں، اللہ کو ایک قرار سچے معنی میں دلوان زمین کے اوپر. یہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کی اس وحدانیت کے اوپر گواہی پیش کریں گے. قال الذین اوتوا العلم اصحاب العلم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، وہ کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی ہے، ذلت ہے، برائی ہے، علی الکافرین، کافروں کے اوپر. کافروں کے لیے آج ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، اور بڑا ان کے لیے برا عذاب ہے. پھنس گئے ہیں یہ لوگ. یہ حق کا اظہار وہ اصحاب العلم وہاں پر بھی کریں گے. یہ کون ہے کافر؟ ان کے عذاب کا آغاز ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا نا. ان کی قیامت کا آغاز ہوگا الذین تتوفاہم الملائکہ، جس دن ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوگی وہیں سے ان کی قیامت کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے مسند احمد میں، جس میں مومن اور کافر اور مشرک، اس کا میں نے تذکرہ ایک دفعہ پہلے 7واں پارہ پڑھاتے ہوئے بھی کیا تھا. یہ روح جب قبض ہو کی کیا اس کے احوال ہوں گے. بڑی تفصیلی حدیث ہے اور بڑی قابل عبرت حدیث ہے، جس کو پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو کبھی اس کلاس میں تو موقع نہیں بن پائے گا، کبھی ہوا تو انشاءاللہ ویسے اس کو بیان کریں گے. بڑی قابل عبرت حدیث ہے. وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، جن کی روح نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، مثال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کافر ہیں. جیسی یہ منظر ان کو دکھتا ہے تو وہ تو دنیا کے معاملات سب سٹپٹا گئے، ختم، اینڈ. اب تو پھنس گئے، اب تو یہ دنیا کا معاملہ ختم، اب تو آخرت کے سفر کا آغاز ہے. پہلے نمبر پر فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، اپنا وہ سلام پیش کرتے ہیں، صلح صفائی کی بات، کوئی جان چھڑانے کی بات، اور یہیں سے مکرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کوئی برا عمل کرنے والے نہیں تھے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ جب ملک الموت اس کی روح کو نکالتا ہے تو آگے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی جہنم کی وہ بڑی گندی ٹاٹ کی بوری لے کر آئے ہوتے ہیں، بدبودار قسم کی. اس کی روح کی بھی بدبو ہوتی ہے، اور جو فرشتہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے آگے پھینکتا ہے، اور ایک عجیب بدبو اور گندگی کا سما پوری اس فضا کے اندر ہو جاتا ہے، جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں. اس کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس کے یہ فلاں کی روح ہے. آسمان کا فرشتہ منع کر دیتا ہے کہ اس آدمی کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس کی روح کو پھر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں جہنم کا تذکرہ ہے، فادخلوا ابواب جہنم. اور یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نعمت اور عذاب، نعمتیں مومنوں کے لیے وہ روح کو بھی ملتی ہیں اور جسم کو بھی ملتی ہیں. عذاب روح کو بھی ملتا ہے اور جسم کو بھی ملتا ہے، حالانکہ دونوں جدا جدا ہیں لیکن باریک سا کنیکشن باقی ہوتا ہے. اور قیامت کے دن یہ روح اور جسم کا ملاپ، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، اعلیٰ صورت میں ہوگا. یعنی دونوں اپنے پورے پیک پر ہوں گی، تاکہ ہر نعمت روح کو بھی اور جسم کو بھی پورا اس کا انسان فائدہ اٹھا سکے، اور ہر عذاب جس کو مل رہا ہے تو وہ بھی تکلیف پوری سہ سکے، اس کو پوری تکلیف محسوس ہو. کیونکہ یہاں دنیا کے اندر بعض چیزوں میں ہمارا جسم
اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے اور بعض چیزوں میں ہماری روح کی اعلیٰ حیثیت ہے. ابھی میں مثال ہاتھ سے آپ ناخن یہ آپ کا لگا ہوا ہے, کوئی کھینچے کا تکلیف ہوگی, لیکن اس ناخن کو آپ کاٹ دیں, اس کے پھر کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, حالانکہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہے, وہاں روح اور جسم دونوں کا پورا پیک ہوگا اور ہر چیز, ہر تکلیف, ہر نعمت پوری پیک پر ملے گی. یہاں سے ان کے جب سفر کا آغاز ہوتا ہے رسوائی کا, ذلت کا, تو فرشتے پہلے ہی ذلیل کرتے ہیں اور اس کی روح کو, جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ اس کی روح کو پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں, جو 7ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے نا, یضربون, وہ سورہ محمد میں بھی آ گیا, یضربون وجوہہم ادبارہم, فرشتے جب آتے ہیں نا منہ پہ اور پیٹھ پہ تھپڑ مار مار کے اس کی کافر کی روح کو نکالتے ہیں. اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسا مخمل کا کپڑا گیلا, اس کو کانٹوں کے اوپر پھینک کر رگڑ کے کھینچا جائے, تو کس طریقے سے کھینچے گا. فرمایا اس کی روح پورے جسم میں نا اس طرح بھاگتی ہے, دوڑتی ہے کناروں کے اوپر, اور اس طریقے سے کھینچ کر پھر وہ فرشتہ ان کی روح کو نکالتا ہے. اور اس وقت یہ چیخ رہے چلا رہے ہوتے ہیں, فَأَلْقَوْا السَّلَامَ, کوئی صلح صفائی, کوئی سلام, مَا كُنَّا, ہم کوئی گناہ گار تھوڑی ہیں. بلا, فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ تعالیٰ پوری طرح سے واقف ہے تمہارے اعمال سے. یہ بہانے بازی, یہ جھٹلا دینا کام نہیں آئے گا, اور کل قیامت کے دن اس پورے کفر کو, ان کے گناہوں کو ثابت کر کے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. ان کے اعضاء گواہی دیں گے, اگر نامہ اعمال ہوگا, فرشتے ہوں گے, رسول ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے جو ان کے کفر کی اور ان کی ضلالتوں کی, ان کی گمراہیوں کی گواہی دیں گے, اور ان گواہیوں کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے بعد ان کو بھیجا جائے گا. یہ کسی قسم کا بہانہ کام نہیں آئے گا. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ, تو لہذا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, اور اس میں ہمیشہ رہو گے. پچھلی صورت میں ہم پڑھ کر آئے جہنم کے 8 دروازے ہیں, جو جس عمل کے حساب سے ہوگا وہ اسی عمل کے حساب سے اس جہنم کے اندر جائے گا. جیسے جنت کے 7 دروازے, جنت کے معذرت 8 دروازے, اور جہنم کے 7 دروازے. پچھلی صورت میں 7 دروازوں کا تذکرہ ہے. جنت کے دروازے نیکیوں کے حساب سے ہیں, نیکیاں کرنے والا اس جنت کے دروازوں سے جائے گا. یہ اس طرح کے کفار جس قسم کی کافر, جس اسٹیج کے کافر ہوں گے, اس دروازے سے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, انتہائی برا ٹھکانہ ہے ان متکبرین کا. یہ تکبر لے ڈوبا, استکبار ان کو لے ڈوبا کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں تسلیم کریں گے. یہ تو تھی کافروں کی بات. اس کے مقابلے میں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب کہا گیا ان لوگوں سے جو تقوی والے تھے, اللہ کی ماننے والے تھے, کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے. ان سے بھی پوچھا گیا تھا نا, انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین, کس سے کہانیوں کی باتیں ہیں. ان سے بھی پوچھا گیا نا, قالوا خیرا, بڑی اللہ کی جو باتیں ہیں اس میں خیر ہی خیر, بھلائی بھلائی, دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ کی اس وحی کے اندر موجود ہیں. جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے. تو لہذا چونکہ اللہ کی وحی کو انہوں نے بغیر چون چرا کے قبول کیا ہے, اللہ کی وحی کا احترام کیا ہے, تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا, یعنی اللہ کی مانی اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری, فی ہذہ الدنیا حسنہ, ان کے لیے اس دنیا میں اچھائی ہے, بڑی پرسکون زندگی ہے. اچھائی کا مطلب نہیں نعمتوں کی بہاریں لائنیں لگی ہوں گی, بڑی پرسکون زندگی ہے دنیا میں بھی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر, اور آخرت کا گھر بھی بڑا بہترین ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور یہ متقین کا گھر بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب تھا, آخرت کی بھی رسوائی ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے حسنہ ہے, آخرت کا گھر بھی بڑا عمدہ اور بہترین ہے. اور جنات عدن, یہ جنات عدن ہے. اس کا ایک معنی ہے ہمیشہ کی جنت, اور بعض علم نے ذکر کیا یہ ایک اسٹیج کی جنت ہے. وہ جنت کے جو 7 دروازے, 8 دروازے ہیں جنت کے, ان میں سے چوتھے نمبر کی جنت بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا بعض آثار کی بنیاد پر. تو یہ جنات عدن, ہمیشہ والی جنت. یدخلونہا, جس میں لوگ داخل ہوں گے, تجری من تحتہا الانہار, اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون, ان لوگوں کے لیے اسی میں ہی ہوگا جو یہ چاہیں گے. یہ تفسیر میں بعض مفسرین نے ذکر کیا تقدیم اور تاخیر بلاغت کے اسلوب سے, فیہا ما یشاؤون, یہ فیہا کی تقدیم جو ہے نا, اصل میں ہونا تو چاہیے تھا ما یشاؤون فیہا, یہ لفظ جو پہلے آیا نا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان متقین کو ان کی چاہت مرضی چلانے کی جگہ آخرت میں ملے گی. فیہا ما یشاؤون, اسی میں, اس کو دنیا میں مرضی نہیں چلتی. جس نے دنیا میں اپنی مرضی چلائی وہ وہاں مرضی نہیں چل پائے گی, اور جس نے وہاں اپنی مرضی چلانی ہے یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لے. کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے اہل تقویٰ کو جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں. اگلی آیت پر یہ بات پوری ہو رہی ہے. تو الذین تتوفاہم الملائکہ, وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں, جن کے روح کو قبض کرتے ہیں. اور طیبین, وہ بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں.
ان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، ان کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے پاک ہوتی ہے، ان کے اعضاء بھی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے پاک رہتے ہیں۔ وہ پیچھے جو تھے وہ ظالمی انفسہم، یہاں پر طیبین ہے، وہ بھی فالقوا السلام، انہوں نے بھی سلام کیا تھا فرشتوں کو، یقولون سلام علیکم، یہاں پر اس کی دونوں تفسیریں ہیں کہ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، جو کہ دیگر آیات میں موجود ہے، فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یا یہ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں۔ یقولون سے مراد دونوں ہیں، ہو سکتے ہیں فرشتے بھی اور جن کی روح قبض کرنے کی جا رہی ہے وہ بھی۔ یہ جب سلام کرتے ہیں تو فرشتے ان کو آگے سے کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تمہارے عمل، جاؤ جنت میں بس اب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یا فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں جو دیگر آیات میں موجود ہے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد میں آپ پیچھے بلکہ پچھلے پارے میں ہی پڑھ کر آئے۔ تو یہ روح قبض کرتے ہوئے فرشتوں کی طرف سے سلام کر کے، اور وہ جب انسان منظر دیکھتا ہے وہ سب کچھ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، کیا کچھ وہ جھیل کر آیا ہے، ایک اس جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، وہ فرشتوں کا وہ خوبصورت منظر دیکھ کر، وہ فرشتوں کے پاس نعمتیں دیکھ کر۔ اور اسی موقع پر ہے نا وہ اللہ کے فرمان کہ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جب وہ سچویشن دیکھتا ہے نا، بس دنیا جائے ادھر کی ادھر، اب مجھے دنیا سے کیا لینا، مجھے اب اللہ سے ملنا ہے، کیونکہ آگے اس کا استقبال بڑا خوبصورت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو آگے بڑا برا منظر دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جس موقع پر اللہ سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ پھنس گیا، اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں ان سعداء میں سے بنا دے، ان طیبین میں سے بنا دے جن کا اکرام ہو روح قبض کرتے ہوئے۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی بھی دے، اللہ ہمیں اپنے اس قرآن کی فہم بھی عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا، ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ یہ کم از کم اپنے دل میں حرص ہو کہ اللہ میری وجہ سے کسی کو جہنم سے بچا لے، میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔ کسی نے اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس قرآن کے ساتھ شامل کرے گا تو ہی صحیح سمجھ سکتا ہے۔ خالی قرآن سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ اللہ کی مراد نہیں سمجھ پائے گا۔